جدو دین سمجھن واسطے تسی امام شافعی دے دروازے تے چلے گئے، امام مالک دے دروازے تے چلے گئے، اور جدو دین سکھن واسطے 1200 سال دا پینڈا کر کے ائمہ دے دروازے تے پہنچ گئے ہو، رہتے وچ 200 سال دا پینڈا رہ گیا ہے، یہ بھی 200 سال دا فاصلہ طے کرنا، دین کملی والے کو سمجھنا، دین محمد رسول اللہ کو سمجھنا، دین آمینہ تے در یتیم کو سمجھنا۔ حنفی پراؤ کتھے جانا جے؟ آخے جنت اندر۔ شافی پراؤ تسی کتھے جانا ہے؟ آخے جنت اندر۔ مالکی پراؤ تسی کتھے جانا ہے؟ آخے جنت دے اندر۔ شافی پراؤ تسی کتھے جانا ہے؟ آخے جنت دے اندر۔ اے جناب اسی بھی جنت اندر جانا ہے، اے دا مطلب کہ تہاڈی تے ساڈی منزل ایک ہی ہے، تسی بھی جنت اندر جانا چاہندے ہو، اسی بھی جنت اندر جانا چاہنے ہاں، لیکن جنت وچ جان لئی او دے مگر لگو نا جنہیں جنت تک دا راہ ویکھیا ہے، جنہیں جنت ویکھی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے جنت دیکھی ہوئی ہے، حضرت امام شافعی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے جنت دیکھی ہے، حضرت امام احمد بن حنبل دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے جنت دیکھی ہے، حضرت امام مالک دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے جنت دیکھی ہے، اور دنیا دا کوئی پیر نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں جنت دیکھی ہے۔ ہاں اسی جیدے مگر لگے پھرنے ہاں، جیدے نام دے جھنڈے گڑ دے پھرنے ہاں۔ اس نبی نے آکھی ہے، اس آمینہ دے در یتیم نے آکھی ہے، کی آکھی ہے؟ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ جدے تو مکے جاندے ہیں، جڑا پرانا جدہ روڑے مکہ مکرمہ تو چند کلومیٹر پہلے ایک جگہ آندی ہے جنہوں آج کل شمیسی کیا جاتا ہے۔ اگر 1300-1400 سال پہلے دی تاریخ دیکھئے تو پتہ چلتا ہے کہ اے وہ جگہ ہے جنہوں حدیبیہ کیا جاتا ہے، یعنی شمیسی ایدہ ہندا نام ہے، پہلے دا نام ایدہ حدیبیہ ہے۔ حدیبیہ او مقام اور او جگہ ہے جتھے ایک صلح نامہ لکھیا گیا جنہوں صلح حدیبیہ دا نام دیتا جاتا ہے۔ جدوں یہ معاہدہ لکھیا جا رہا سی نا، تے معاہدہ ایدہ مین ٹائٹل ایسی، ہیڈ لائن ایسی کہ اے معاہدہ رؤسائے مکہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مابین۔ مکے دے کافراں کیا کہ اسی اس معاہدے نو نہیں مانتے جدو تک تسی اے لفظ ختم نہیں کرو گے جڑا تسی لفظ محمد الرسول اللہ لکھے ہے، اے لفظ ختم کرو اور اے دی جگہ تے لکھو محمد ابن عبداللہ، پھر اسی معاہدہ کر۔ کیونکہ اگر محمد رسول اللہ لکھ لیا اور تانوں محمد رسول اللہ مان لیا تے پھر لڑائی کا دی، پھر جنگ کا دی، تے جنگ نہیں تے صلح کا دی۔ ہم نہیں آپ کو اللہ کا رسول مانتے، اگر ہم رسول ماننے تے پھر اسی تواڈے سامنے تلوار چکنا تے دور دی گل ہے، اسی تے آکھ بھی نہیں چک سکتے۔ جدو اسی اے تانوں مان لیا کی محمد الرسول اللہ، پڑھو ہاں پلا کی پلا محمد جملہ سنیا نہیں، محمد رسول اللہ سنیا کہ پڑھیا سنیا بھی ہے تے پڑھیا بھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ یارو
ایک کلمہ پڑھے آپ سارے نے لیکن بہت سارے لوگاں نے نہیں سمجھیا پر مکے دے کافر سمجھتے سن بھی اس کلمے دا تقاضا کی وہ کیوں نہیں سن لکھوان دے وہ کیوں نہیں سن پڑھ دے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ محمد الرسول اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کے تمام تر اختیارات ختم ہو جاتا ہے جڑا زبان جو کہہ دے محمد الرسول اللہ وہ دے ذاتی اختیارات ختم صرف وہ دیتے اختیار چلے گا تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا لکھیا کی تھے یہ لکھیا قرآن کیڑی سورت اندر سورت الاحزاب ذرا غور کرنا توجہ کرنا اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردا ہے فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فرمایا سنو کائنات دے لوگ دنیا والے ہو کسی مومن مرد واسطے جائز نہیں کسی مومنہ عورت واسطے جائز نہیں کہ جدو اللہ تے اللہ دا رسول کوئی حکم ارشاد فرما دے جدو کوئی آرڈر جاری کر دے جدو پیغمبر دا حکم آ جائے جدو کملی والے دی حدیث آ جائے ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم کہ پھر کوئی اپنے اختیارات استعمال کردا پھرے اپنی رائے پیش کردا پھرے اپنا قیاس پیش کردا پھرے اپنی عقل دے گھوڑے دوڑاندا پھرے اور اگر کوئی بندہ میرے پیغمبر دی حدیث دے آ جان تو بعد اپنی رائے پیش کرے گا اپنا قیاس پیش کرے گا قرآن کہندا فقط ضلّا ضلالا مبینا اے بندہ گمراہ ہو جائے گا جدا گمراہ دی گمراہی تے دلیل دی لوڑ کوئی نے مبینہ آباد گمراہی اندر دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا سورۃ النساء آیت نمبر 115 فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا فرمایا کائنات دے لوگوں جڑا بندہ نبی پاک دی مخالفت کرے گا مومنہ دے رستے نو چھڑ کے کوئی اور رستہ اختیار کرے گا ہدایت دے بعد ہو جان تو بعد اللہ فرماتے نے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى اسیے دیاں ٹوراں ٹلیاں چھڑ دینے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى جدر منہ کر دے اسی جان دینے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى جو کہندہ کرم دینے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى دینے کچھ کر دے راتی کچھ کر دے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى ہر سال کت بدت اندر اضافہ کردہ چلا جامدہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى دینے مسئلہ بیان کر دے راتی اسے مسئلے
مسئلے دے وچ آپ ہی پھس جاندا ہے نولیہ ما تولا پھر اسی نو ہوندا ہی چھڑ دینے ہاں اللہ فرماتے نے پھر دا ٹھکانہ کی ہوندا ہے فرمایا دا ٹھکانہ پھر جہنم ہوئے گا اللہ نے قربان جاوا تیسرا مقام اللہ نے قرآن دا خالق کائنات نے فرمایا ہے یہ سورہ نور آیت نمبر 63 فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فرمایا کائنات دے لوگوں انہاں لوگاں نو اللہ پاک تو ڈر جانا چاہیے ہے جڑے لوگ نبی پاک دے امر دی مخالفت کردے نے حدیث مصطفیٰ دی مخالفت کردے نے ان تصیبکم فتنہ کسے فتنے وچ مبتلا نہ ہو جان حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس بندے سے بڑھ کر اور کیا بندہ فتنے میں پڑے گا جو رسول اللہ کی حدیث چھوڑ بیٹھے اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہے انسان کے دامن سے انسان کے ہاتھ سے دامان مصطفیٰ چھوٹ جائے اس سے بڑھ کر اور بندہ فتنے میں کیا مبتلا ہوگا اللہ اللہ میں قربان جاواں چوتھا مقام اللہ دے قرآن دا سورہ النساء آیت نمبر 65 اللہ پاک فرماتے نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما فرمایا کائنات دے لوگوں اللہ پاک نے قسم چکی ہے اللہ پاک قسم نامی چکن ڈیجی خان والیا اللہ پاک دی گل دی پھر بھی بڑی ویلیو ہے لیکن اس دے باوجود اللہ پاک نے قسم چکے آکھیا قسمہ بھی قرآن اندر اللہ نے کئی کھاتیاں کہتی آکھیا والفجر مجھے فجر کے وقت کی قسم کہتی آکھیا والعصر مجھے عصر کے وقت کی قسم لیکن ایتھی اللہ نے قسم بھی بڑے انوکھے امداد دی اٹھائی اللہ فرماتے نے فلا وربی کا سونیا مینو تیرا رب ہون دی قسم ہے ساری آپ دا مفہوم بندا ہے اے میرے محبوب پیغمبر مینو تیرا رب ہون دی قسم ہے جڑا بندہ تیری گل نہیں مندا میں رب دا ایمان نہیں مندا جڑا بندہ تیرا حکم نہیں مندا مینو مومن نہیں مندا جڑا بندہ تیری حدیث نہیں مندا میں ہوتا ایمان نہیں مندا حضرات دی وقار میرے پیغمبر دی حدیث دا مقام ہے حدیث مصطفیٰ دا رتبہ ہے حدیث مصطفیٰ دی عظمت ہے بخاری دے پہلے صفحے تو لگ کے آخری صفحے تک میرے پیغمبر دی ہر حدیث دا مقام ہے مسلم دے پہلے صفحے تو لگ کے آخری صفحے تک میرے نبی دی حدیث دا مقام ہے اللہ دے پیغمبر دی ہر حدیث دا رتبہ ہے جڑے بندے نو میرے پیغمبر دی حدیث منظور نہیں اللہ پاک اس بندے دا ایمان منظور نہیں ہے اللہ اس کا ایمان نہ مانے جو میرے پیغمبر کی بات نہ مانے اللہ اللہ میں قربان جاواں اسی بات فقیر نے پورے پاکستان اندر صدا لگائیے آج ڈیجی خان اندر بھی لگانی ہے اللہ 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 مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے سبحان اللہ اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے اللہ مدنی یحکموک فیما شجر بینہم اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے نالے نبیاں دا خاتم بنا چھوڑے آئے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے پڑھ رب دا قرآن تازہ ہو جائے ایمان من مدنی نو جج جے تو ہے مسلمان من مدنی نو جج جے تو ہے مسلمان ایوے ہورانو سر تے چڑھا چھوڑ آئے
اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا قدرات تیزی وقار آج کچھ لوگ اٹھے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں حدیث تو پرانی ہے حدیث پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا صرف قرآن پر اعتماد کرو قرآن ہی قرآن ہے حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں مرکز توحید میں بتاؤں حضرت قاری عبدالرحیم کریم صاحب کے اس گلشن میں تمہیں بتاؤں ایک اہل حدیث کا خادم تمہیں بتائے کہ حدیث کی اہمیت کیا ہے سن اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار حدیث دی اہمیت وے جڑا دین اسلام ہے ایک قرآن تو شروع نہیں ہوندا دین اسلام شروع ہی حدیث تو ہوندا ہے تسی کہو گے کیویں شروع ہوندا ہے اللہ اللہ صحیح البخاری کھولیے کتاب عباد الوحی کھولیے حدیث کھولیے سند پڑھیے سند تو پڑھدیا حدیث تے پہنچ گئے حدیث کی آئے گی نبی پاک علیہ السلام غار حرا تے تشریف لے کے جا کر دے وَهُوَ التَّعَبُّدُ میرے پیغمبر اللہ کی عبادت کیا کرتے ماں خدیجہ میرے پیغمبر واسطے دادرہ تیار کریا کر دیا ایک دن نبی پاک غار حرا وچ موجود نے کہ میرے پیغمبر دے کول فرشتہ آ گیا ہے فرشتے نے آ کے آقا اقرا پڑھیے آپ نے فرمایا مانا بھی کاریگن انہیں پھر آکھیا پڑھیے آپ نے فرمایا مانا بھی کاریگن انہیں پھر آکھیا اقرا بسم ربک الذی قرآن ہونا پہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق قرآن اتھی آیا ہے اس تو پیچھے جنہ کو جے ساری حدیث ہے لہذا پتہ لگا دین اسلام دا آغاز قرآن تو نہیں ہوتا دین اسلام دا آغاز حدیث مصطفیٰ تو ہوتا ہے تھوڑا جا ہو رکھے چلیے حضرات تیزی وقار دن دا آغاز بھی حدیث پاک تو ہوتا ہے جدو دن چڑھ جائے فجر دی ادان ہوتی ہے ادان فجر کتے لکھیے ساری ادان تے حدیث پاک وچ لکھیے لہذا مرنا پے گا دن دا آغاز بھی حدیث مصطفیٰ تو ہوتا ہے تھوڑا جا ہو رکھے چلیے نماز دا آغاز بھی قرآن تو نہیں ہوتا بلکہ نماز دا آغاز بھی حدیث مصطفیٰ تو ہوتا ہے نماز کی تو شروع کرنے نماز تو شروع دی اللہ اکبر یہ جملہ کتوں ملے گا یہ میرے پیغمبر دی حدیث تو ملے گا اگے ساری نماز کتوں ملے گی نبی پاک دی حدیث وچ ملے گی لہذا پتہ لگا نماز دا آغاز بھی حدیث مصطفیٰ تو ہوندا ہے ہن پھر پیچھے چلیے دین اسلام دا کلا آغاز حدیث تو نہیں ہوندا دین اسلام دا اختتام بھی حدیث تے ہوندا ہے کتھے جا کے اختتام ہوندا ہے کھولیے حدیث پاک کتاب التفسیر کڑیے بخاری شریف وچوں نبی پاک علیہ السلام میدان عرفات وچ موجود نے میرے پیغمبر جت الوداع دے مقام تے موجود نے اوتھے میرے پیغمبر دی ایت اتری ہے کیڑی الیوم اکملت لکم دینکم اس آیت تک پہنچن لئی پہلے حدیث پڑھنی پے گی سند پڑھنی پے گی کتاب کھولنی پے گی لہذا پتہ لگا دین دا آغاز بھی حدیث تو دین دا اختتام بھی حدیث تو نماز دا آغاز بھی حدیث تو ہوندا ہے نماز دا اختتام بھی حدیث تو ہوندا ہے نماز کتھے مکدی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ یہ کتھے لکھیا ہے اے میرے پیغمبر دی حدیث پاک وچ لکھیا ہے دن دا آغاز بھی حدیث تو ہوندا ہے دن دا اختتام بھی جا کے حدیث تو ہوندا ہے دن کتھے مکدا ہے جدوں سورج غروب ہوندا ہے جدوں سورج غروب ہوندا ہے تے کیڑی اذان ہوندی ہے مغرب دی اذان اذان کتھے لکھی ہے اذان ساری میرے پیغمبر دی حدیث وچ لکھی ہے لہذا مننا پے گا دن دا آغاز بھی حدیث تو دن دا اختتام بھی حدیث تے ہوندا ہے حضرات دی وقار صرف تے بس نہیں نماز دا حکم قرآن پاک اندر ہے نماز دا طریقہ حدیث پاک اندر ہے حج دا حکم قرآن پاک اندر ہے حج دا طریقہ حدیث مصطفیٰ اندر ہے نکاح دا حکم قرآن پاک اندر ہے نکاح دا طریقہ حدیث مصطفیٰ اندر ہے درود پڑھن دا حکم قرآن پاک اندر ہے درود دا طریقہ
طریقہ حدیث مصطفیٰ اندر ہے لوگو زکاة دا حکم قرآن پاک اندر ہے زکاة دا طریقہ حدیث مصطفیٰ اندر ہے اتھے ہی بس نہیں حضرات دی وقار اگر قرآن پاک نو کلا پڑھیا جائے حدیث نو چھوڑ دیتا جائے بہت ساری چیزاں دی وضاحت نہیں ہو سکے گی حضرات دی وقار میرے پیغمبر نے غزوہ بدر لڑیا ہے قرآن کہندا لقد نصرکم اللہ ببدر اشارہ قرآن چ ملے گا بدر دا سارا واقعہ حدیث چ ملے گا قرآن کہندا ولقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ و یوم حنین حنین وچ اسی تہاڈی مدد کیتی حنین دا اشارہ قرآن چ ملے گا حنین دا سارا واقعہ حدیث پاک وچ ملے گا غزوہ احزاب دا اشارہ قرآن چ ملے گا غزوہ احزاب دا سارا واقعہ حدیث پاک چ ملے گا صلح حدیبیہ دا اشارہ قرآن پاک چ ملے گا صلح حدیبیہ دا سارا واقعہ حدیث مصطفیٰ چ ملے گا فتح مکہ دا اشارہ قرآن پاک چ ملے گا فتح مکہ دا سارا واقعہ حدیث مصطفیٰ چ ملے گا تبوک دا اشارہ قرآن چ ملے گا تبوک دا سارا واقعہ حدیث مصطفیٰ چ ملے گا خیبر دا اشارہ قرآن چ ملے گا خیبر دا سارا واقعہ حدیث مصطفیٰ وچ ملے گا حضرات دی وقار اگر حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا تو کیسے پتا چلے گا وعن الثلاثۃ الذین خلفوا یہ تین لوگ کون تھے اگر حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا والذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم واقعہ افک کیسے ثابت ہوگا اگر حدیث مصطفیٰ کو چھوڑ دیا جائے گا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت اہل بیت کی عظمت و تطہیر اور ساری عظمت اور اسماء کہاں سے بیان کیے جائیں گے حضرات دی وقار اگر حدیث مصطفیٰ کو چھوڑ دیا جائے گا والنذر عبس وتولى ان جاءه الاعمى تفصیل کہاں سے پڑھی جائے گی اگر حدیث مصطفیٰ کو چھوڑ دیا جائے گا لما تحرم ما احل اللہ ایک کہاں سے ملے گا حضرات دی وقار مننا پائے گا قرآن کلا کافی نہیں حدیث کلی کافی نہیں قرآن اور میرے پیغمبر دا فرمان دونوں ملایا جائے گا پھر دین بنے گا پھر شریعت بنے گی پھر اسلام بنے گا قرآن بھی دین ہے نبی پاک دا فرمان بھی دین ہے قرآن بھی وحی ہے میرے نبی دا فرمان بھی وحی ہے قرآن بھی منزل من اللہ میرے نبی دا فرمان بھی منزل من اللہ قرآن بھی لا ریب حدیث بھی لا ریب قرآن بھی بے عیب حدیث بھی بے عیب قرآن بھی لا شک ہے میرے نبی دی حدیث بھی پر حق ہے اللہ 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 مقام مصطفیٰ علماء حق علماء اہل حدیث علماء حق علماء اہل حدیث حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب اللہ 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 میرے حصے دی چاہ انہوں نے پیار ہے میرے حصے دی چاہ انہوں نے دے دو ادھی میں پی لینا ادھی تسی پی لو پہلے تسی پی لو میں تاڑا جوڑا پی رہا ہے ایک ہونا کہ اللہ پاک انہوں صحت عطا فرمائے اللہ ایک کوٹ پار لو میرے واسطے اعزاز ہے جزاک اللہ 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 توجہ کرنا توجہ بھائی اللہ اللہ تو انعام خدا بند کیتے تے اوپر اہل ایمانا ایک قرآن ہدایت والا ایک قرآن ہدایت اے قرآن ادھر میرا اے قرآن ہدایت والا تے تجھا سرور دوواں جہانا اللہ اللہ توجہ کرنا درا حدیثاں سونے دیاں پڑھ پڑھ سناواں سارے کو سبحان اللہ جو حدیث سے پیار کرتا ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ 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 حدیثاں سنے دیاں پڑھ پڑھ سناواں حدیثاں سنے دیاں پڑھ پڑھ سناواں حدیثاں سنے دیاں پڑھ پڑھ سناواں تے پڑھدا ہی پڑھدا میں دنیا تو جاواں
پڑھدا میں چلیں جی کل نعتاں نبی دیاں پڑھ پڑھ سناواں نعتاں نبی دیاں اچھا دوبارہ اللہ اللہ کہتے ہیں جملہ دوبارہ پڑھیا دے حدیثاں میرے کو ٹائم میں کہنا پیچھو لمحہ بیٹھے رہے ٹائم تھوڑا کاٹے دے میں کہنا ذرا خیال تھوڑا ٹائم کوئی نہیں ہے سائیں کا رات ریتی بیٹھے وعدہ بلا جی روڑا مو گیا ہے ٹائم وعد ہوئے اللہ 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 حدیثاں سونے دیاں پڑھ پڑھ سناواں حدیثاں سونے دیاں پڑھ پڑھ سناواں پڑھدا میں دنیا تو جاواں پڑھدا میں دنیا تو جاواں اللہ اللہ میرے محترم قاری عبدالرحیم کلیم صاحب میں تو انہوں مخاطب کرنا چاہاں گا اے جڑا اگلا جملہ میں پڑھنا ہے یہ جملہ میں شعر لکھے نے تقریباً 15-20 دن ہو گئے نے میں عام جلسے میں نہیں پڑھدا صرف ہوتے پڑھنا جتے تقریب بخاری ہوئے جتے حدیث دے طلباء بیٹھے ہون علماء بیٹھے ہون کیونکہ سمجھ انہوں نے لگنی ہے کہ میں کی کہہ رہے ہیں حضرات سنیا جے محبت دے نال حدیثاں سونے دیاں پڑھ پڑھ سناواں تے پڑھدا میں دنیا تو جاواں اے گل سن والیے اللہ لوکی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے لوکی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے اے لوکی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے میں سنت دی مالا گلے وچ سجاواں میں سنت دی مالا گلے وچ سجاواں میں سنت دی مالا گلے وچ سجاواں نعتاں نبی دیاں پڑھ پڑھ سناواں پڑھدا میں دنیا تو جاواں اللہ اللہ میں قربان جاواں میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نادلن والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللہ اللہ توجہ کرنا اجڑے عام بھرا بیٹھے ہو نا ایک گل میں یار تواڈے نال بھی کرنی ہے تہاڈا مسئلہ پوچھن دا ایک انداز بڑا عجیب ہوندا ہے اس انداز نال بھی اسی بات دفعہ دی اہمیت نو کم کرم دی طرف جانے ہاں اسی مسئلہ پتہ کیویں پوچھن علماء کولو اسی پوچھنے مولانا اس مسئلے کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں جدو یہ کہنا اسی بھی چوڑے ہو جانے بھی اسی بھی کچھ ہیں ایسے نہیں پوچھنا چاہیے مسئلہ ایسے نہیں پوچھنا چاہیے ایسے پوچھنا چاہیے مولانا اس مسئلے کے متعلق رسول اللہ کیا فرماتے ہیں اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے مسئلہ پوچھیا کرو کیونکہ دینوں نجرہ میری زبان وچوں نکلے دینوں نجرہ حضرت قاری عبدالرحیم کلیم صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ دی زبان وچوں نکلے دینوں نجرہ میرے پرائے سان رحیم دی زبان وچوں نکلے دینوں نجرہ میرے بھائی عاصمت علی صاحب ماشاءاللہ میں صدقے جامع مولانا سہیل شاکر صاحب دی زبان وچوں نکلے میرے بھائی ابھی برمام دی زبان وچوں نکلے دین کیڑا ہے دین خالص کیڑا ہے جی میں خالص شہد ہوئے جڑا شہد درخت تے لگے بالٹی جے پہ چھتے دی گرنٹی نہیں جی میں خالص شہد ہوئے جڑا درخت نہ لگے ہوئے چھتے دے وچوں نکل دائے جی میں خالص زمزم ہوئے جڑا چاہے زمزم دے وچوں نکل دائے جی میں خالص کھیر ہوئے جڑا پینس دے تھنا وچوں نکل دائے ایسے طریقے نڑا خالص دین ہوئے جڑا محمد رسول اللہ دی زبان وچوں نکل دائے اللہ اللہ میں قربان جاواں و یارو مینوں نہ پراواں دی سمجھ بھی نہیں آندی جڑے دین نو سمجھن واسطے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے دروازے تے جاندے نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 150 ہجری وچ وفات پائی ہے مینوں نہ پراواں دی بھی سمجھ نہیں آندی جڑے دین سمجھن واسطے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دے دروازے تے جاندے نے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دی وفات حضرت دی وقار 179 ہجری وچ ہوئی ہے مینوں
ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ دے دروازے تے جاندے نے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی وفات حضرت دی بکار 204 ہجری وچ ہوئی ہے مینوں انہاں بھراواں دی بھی سمجھ نہیں آندی جڑے دین سمجھن واسطے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دے دروازے تے جاندے نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دی وفات 241 ہجری وچ ہوئی ہے اج تو چل کے تے 241 ہجری تک جاؤ نا 1200 سال یا کچھ زیادہ بن جان گے تے نبی پاک دی وفات 11 ہجری وچ ہوئی ہے حضرت دی وقار 241 ہجری تو 11 ہجری تک چلے جاؤ کنے سال بن گئے 200 تو کچھ سال زیادہ بن جان گے او یارو میں تانوں محبت نال پوچھنا چاہنا وا ہاتھ بن کے پوچھنا چاہنا وا جدوں دین سمجھن واسطے تسی امام شافعی دے دروازے تے چلے گئے امام مالک دے دروازے تے چلے گئے او جدوں دین سکھن واسطے 1200 سال دا پینڈا کر کے امام دے دروازے تے پہنچ گئے ہو رہتے وچ 200 سال دا پینڈا رہ گیا ہے یہ بھی 200 سال دا فاصلہ طے کرنا دین کملی والے کولو سمجھنا دین محمد رسول اللہ کولو سمجھنا دین آمینہ تے در یتیم کولو سمجھنا حنفی پراؤ کتھے جانا جے آخے جنت اندر شافی پراؤ تسی کتھے جانا ہے آخے جنت اندر مالکی پراؤ تسی کتھے جانا ہے آخے جنت دے اندر شافی پراؤ تسی کتھے جانا ہے آخے جنت دے اندر اے جناب اسی بھی جنت اندر جانا ہے اے دا مطلب تے تہاڈی تے ساڈی منزل ایک ہی ہے تسی بھی جنت اندر جانا چاہندے ہو اسی بھی جنت اندر جانا چاہنے ہاں لیکن جنت وچ جان لئی او دے مگر لگو نا جن نے جنت تک دا راہ ویکھیا ہے جن نے جنت ویکھی ہے حضرت امام ابو حنیفہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے جنت دیکھی ہوئی ہے حضرت امام شافعی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے جنت دیکھی ہے حضرت امام احمد بن حنبل دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے جنت دیکھی ہے حضرت امام مالک دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے جنت دیکھی ہے اور دنیا دا کوئی پیر نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں جنت دیکھی ہے ہاں اسی جیدے مگر لگے پھرنے ہاں جیدے نام دے جھنڈے گڑ دے پھرنے ہاں اس نبی نے آکھی ہے اس آمینہ دے در یتیم نے آکھی ہے کی آکھی ہے قل اننی ہدانی ربی قل اننی ہدانی ربی الى صراط مستقیم اس نبی نے آکھی ہے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم اس نبی نے بارے قرآن نے آکھی ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ آمینہ دے در یتیم دی واحد ذات ہے جنہیں دنیا کے اندر دعویٰ کیتا ہے آؤ لوگوں میرے مگر لگ جاؤ میں جنت دا سارا راہ ویکھیا ہویا ہے جنت دا راہ میرے نبی نے ویکھیا ہے آؤ میرے نبی دے مگر لگ جاؤ جنت دا راہ آمینہ دے در یتیم نے ویکھیا ہے جنت دا رستہ عبداللہ دے لخت جگر نے ویکھیا ہے جنت دا رستہ ماں آمینہ دے نور نظر نے دیکھیا ہے عبداللہ دے لخت جگر نے دیکھیا ہے ماں خدیجہ دے سر دے تاج نے ویکھیا ہے ماں فاطمہ دے بابا نے دیکھیا ہے حسنین کریم دے نانا نے ویکھیا ہے ابو بکر دے آقا نے ویکھیا ہے عمر فاروق دے پیارے نے ویکھیا ہے عثمان غنی دے دلارے نے ویکھیا ہے جنت تک دا راہ علی المرتضی دے ویر نے ویکھیا ہے اینا سارے وہابیاں دے پیر نے ویکھیا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی بکار غور کر دے جانا درا تائیں میں محبت نال کیا کرنا میرے پیر دی شان نرالی ہے میرے پیر دی شان نرالی ہے سارے پڑھو میرے پیر دی شان نرالی ہے میرے پیر دی شان نرا سرکاری او ساری نبیاں دا او دے موڈے تے کملی کالی ہے میرے پیر دی شان نرالی ہے میرے پیر دی شان نرالی احمد نو چاٹے پاسے جاویں اور کو پیر بنانا چاہویں نئیوں قبول اللہ نے کرنا پاویں بنا لے تو چالی ہے میرے پیر دی شان نرالی ہے میرے پیر دی شان نرالی ہے اللہ اللہ توجہ کرنا حدیث مصطفیٰ کا قدر
پوچھنا ہے، حدیث مصطفیٰ کی عزت و توقیر و تقدیس و تکریم پوچھنی ہے تو آؤ ماں خدیجہ سے پوچھو، یہ صحیح البخاری میں لکھا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، میرے نبی دا بیٹا دنیا تو چلا گیا، نام ابراہیم ہے، ابراہیم دنیا تو چلے گئے، چھوٹی عمر کے اندر دودھ پین دی عمر کے اندر دنیا تو چلے گئے، ماں خدیجہ بھی پریشان نے تے میرے پیغمبر بھی غمزدہ نے۔ نبی پاک گھر تشریف لے کر کے آئے، سنو پردے چ بیٹھن والیوں میریو ماؤ بہنو، حدیث دا احترام سکھو، رب دے قرآن دی قدر سکھو، اپنے عقیدے دی اہمیت نو سمجھو۔ میری بہناں ذرا توجہ کر لے، نبی پاک علیہ السلام گھر تشریف لے کر کے آئے تے ویکھیا ماں خدیجہ پریشان بیٹھیاں ہوئیاں۔ میری آقا فرماندے نے خدیجہ اپنا جڑا بیٹا اللہ نے اپنے کول بلا لے آئے نا، اللہ پاک نے اس بیٹے واسطے جنت دے اندر ایک دودھ پلان والی دا انتظام کر دیتا ہے۔ میرا تیرا بیٹا دودھ دی مدت جنت وچ پوری کرے گا تے نہیں میری بیوی خدیجہ، اگر تو چاہے تے میں رب کولو دعا کراں گا اللہ پاک تینوں دنیا تے بیٹھے آئی جنت وچ تیرا بیٹا وکھا دے گا، تو اپنا بیٹا اپنی آنکھاں نال ویکھ لواں گے۔ حضرات دی بکار میں تواڈے کولو پوچھنا وا، میں اپنی کسے ماں بہن کولو سوال کرنا وا، جیدا بیٹا جو دنیا تو چلا گیا ہووے اونوں آفر مل جائے دنیا تے بیٹھے بیٹھا تیرا بیٹا تینوں جنت وچ وکھا دینے آ، او تے بھج کے قبول کرے گی نہ اس آفر نو۔ لیکن میں قربان جاواں ماں خدیجہ تو، حدیث دی اہمیت ماں خدیجہ نے دسی ہے، پیغمبر دی زبان تے اعتماد ماں خدیجہ نے دسی ہے۔ میرے آقا فرماتے نے خدیجہ میں دعا کرنا وا اللہ جنت وچ تیرا بیٹا تینوں وکھا دیندا ہے۔ تے ماں جی نے کی آکھیا ہے نا سونیا دعا نہ کریا جے اوناں شاید ویکھ کے یقین نہ آوے جنہ مینوں تواڈی زبان تے یقین آ گیا ہے۔ تسی کہہ دیتا ہے میں من لیا ہے، تسی کہہ دیتا ہے میں یقین کر لیا ہے، تسی کہہ دیتا ہے میں قبول کر لیا ہے۔ یہ ہے حدیث پر اعتماد، اسے کہتے ہیں حدیث پر اعتماد، اسے کہتے ہیں حدیث کی اہمیت، اسے کہتے ہیں حدیث کی تکریم، اسے کہتے ہیں حدیث کی تقدیر۔ میرے پیغمبر دی بی بی نے دسیا ہے، میری تواڈی ماں نے دسیا ہے کہ جدو کملی والے دی حدیث آ جاوے پھر اگر مگر چونکہ چنانچہ ادھر کی یہ ہے وہ ہے فلاں ہے نا 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 پھر کچھ نہیں کریدا، پھر کملی والے دی حدیث سامنے سر تسلیم خم کر دیدا ہے۔ میرے پیغمبر دا فرمان آ جائے پھر چپ کر کے من لیدا ہے، میرے پیغمبر دی حدیث آ جائے انہوں چپ کر کے تسلیم کر لیدا ہے۔ مینوں انہاں لوکاں دی سمجھ نہیں آندی، حدیث مندا ہے لیکن اپنے مفتی تو پوچھ کے مندا ہے، حدیث میں مناں گا اپنے پیر تو پوچھ کے مناں گا، حدیث مناں گا سائنسداناں کولوں پوچھ کے مناں گا، حدیث مناں گا عقل تے پرکھ کے مناں گا، حدیث نو مناں گا فلانے کولوں پوچھ کے مناں گا۔ برکت تو ہی اندر آن والا وہ کاڑے تو دنا تے مہمان ہاتھ بن کے پوچھنا چاہندا ہے، اگر حدیث نو منیا پیر صاحب کولوں پوچھ کے منیا پھر تے پیر صاحب نو منیا، اگر حدیث نو منیا امام صاحب نو پوچھ کے منیا پھر تے امام صاحب نو منیا، حدیث نو منیا مفتی کولوں پوچھ کے منیا پھر تے مفتی صاحب نو منیا، حدیث نو منیا ڈاکٹراں کولوں پوچھ کے منیا پھر تے ڈاکٹراں نو منیا، حدیث نو منیا عقل تے گھوڑے دوڑا کے منیا پھر تے عقل نو منیا۔ اے نہیں طریقہ حدیث نو منن دا، حدیث نو منن دا طریقہ ہے وے جدو کملی والے دی حدیث تیرے سامنے آوے سند صحیح ہوے، حدیث متصل ہوے، حدیث مرفوع ہوے، میرے پیغمبر تک سند دی مکمل پہنچتی ہوے، پھر ساریاں گلاں ختم نے، پھر فوراً میرے پیغمبر دی گل من۔ ایدا کوئی معنی نہ لبے کہ میں پیراں دی عزت نہیں کردا، میں شیخاں دی عزت نہیں کردا، میں بڑیاں دی عزت نہیں کردا، میں ساریاں دی عزت کرنا گا، لیکن میرا منہج کیا ہے، میرا عقیدہ کیا ہے، میرا مسلک کیا ہے۔ نوٹ کیجئے پیر سارے تھلے نے، رہبر سارے تھلے نے، مرشد سارے تھلے نے، لیڈر سارے تھلے نے، قبضے نشین سارے تھلے نے، ستیہ زمینہ تھلے نے، ستیہ اسمان تھلے نے، ستیہ زمینہ دی مخلوقاں تھلے نے، ستیہ اسمان دی مخلوقاں تھلے نے۔ رب تو باپ اگر سب تو کوئی اچھا کھڑا ہے تے کالی کملی والا کھڑا ہے، میرے پیغمبر تو بعد کے کوئی نہیں۔ یہ میرے پیغمبر دی اہمیت ہے۔ ایک گل اور سنو میں گل مکاواں، حدیث دی اہمیت پوچھنی ہے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کو پوچھ لے، حدیث دی اہمیت پوچھنی ہے سیدنا حضرت عمر فاروق کو پوچھ لے۔ کی آکھیا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جدے کر کے حجر اسود دے سامنے آئے نا تے حجر اسود نو دیکھ کے
کہندے نے انکا حجرن انکا حجرن میں جاننا ماں تو پتھر ہے لا تضر ولا تنفع نہ تو نفع دے سکنا ہے نہ تو نقصان دے سکنا ہے نہ تو گھاٹے دا مالک ہے نہ تو وعدے دا مالک ہے نہ تو نفع دا مالک ہے نہ تو نقصان دا مالک ہے سیدنا حضرت عمر نے کیڑا عقیدہ دسیا ہے وہی جڑا جب وہابی عقیدہ بیان کرتے نے اہل حدیث بھی عقیدہ بیان کرتے نے یہ درخت کچھ نہیں کر سکتے یہ ٹالیاں کچھ نہیں کر سکتیاں یہ بیریاں کچھ نہیں کر سکتیاں یہ کالے دھاگے کسے کم دے نہیں یہ لال دھاگے کچھ نہیں کر سکتے یہ دم کیتے چھلے کچھ نہیں کر سکتے یہ مجاور کچھ نہیں کر سکتے یہ قبراں تے بیٹھن والے کچھ نہیں کر سکتے یہ مداری کچھ نہیں کر سکتے یہ سارے شعبہ باز کچھ نہیں کر سکتے یہ تینوں کچھ دے نہیں سکتے یہ تیرا کچھ بھلا نہیں کر سکتے یہ تڑیاں تے بڑیاں تے پڑیاں تے اڑیاں یہ کچھ نہیں کر سکتیاں یہ حجراں تے شجراں تے ساریاں چیزاں یہ کچھ نہیں کر سکتیاں سب کچھ کرن والی ذات میرے اللہ دی ذات ہے منگیا کر رب کولوں سوال کریا کر رب کولوں مرکز توحید اندر آئیے تے توحید دی صدا نہ لگائیے تے گل ادھوری رہ جاندی ہے رب کول منگیا کرنا جس مالک دی عظمت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجكم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء انہو علیم قدیر حضرات دی وقار قرآن دسدا ہے پوری کائنات دا خالق مالک اللہ حجرت شجر کچھ نہیں کر سکتے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے انکا حجر نہیں پتہ ہے تو پتھر ہے تو کچھ نہیں لے سکتا میں دیکھتے کتے نبی پاک نے تینو چمیا نہ ہوندا میں تینو کدی نہ چمدا میں تینو تاں چمنا ماں کیونکہ میرے نبی نے چمیا ہے اے ہے میرے پیغمبر دی حدیث دی عمل کرنا اے ہے میرے پیغمبر دی دین دی عمل کرنا آؤ میرے پیغمبر دی حدیث نال پیار کرن والے بن جاؤ میرے پیغمبر دی دین نال محبت کرن والے بن جاؤ آخری پیغام سنو تے میرا سلام ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے باپ جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے ناداروں کو علم کے موتی انگاروں کو پھول بنایا ذروں کو خورشید کیا جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا ان کو میٹھے بول دیے جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا ان کو میٹھے بول دیے ناداروں کو علم کے موتی خالق کائنات کا قرآن سے میرا سلام فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا
ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى میں نوکر پاک معاویہ دا میں نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے میں نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے میرے دل دی دھڑکن معاویہ ہے میرا دین ایمان معاویہ ہے میں نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے ہم شیر جدی زوجائے نبی ہم شیر جدی زوجائے نبی اتنی امت نبی تمام ہے میرے پاک نبی دا صحابی ہے میرے پاک نبی دا صحابی ہے نڑے کاری قرآن معاویہ ہے میں نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے